خبر ہی کچھ ایسی تھی کہ ہاشم رضا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پاکستان آنے کی تیاری کرنے لگا۔ رات آپا نے اماں کی اچانک خرابی طبیعت اور اسپتال میں ایڈمٹ کر لینے سے لے کر ڈاکٹروں کے جواب دے دینے تک کا احوال روتے ہوئے بتایا تھا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ اماں جی، کچھ دیر تو بے حس ٹھنڈے جذبات رکھنے والا ہاشم رضا سن سا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے تگ و دو شروع کر دی۔ ہاشم رضا پچھلے 22 سالوں سے اٹلی میں مقیم تھا۔ اپنی انتھک محنت سے اس نے بڑی جدوجہد کے بعد آخر کار اپنے قدم جما لیے تھے، اور ان 22 برسوں میں سے اس نے اپنی 5 بہنوں کی شادیاں کی، اماں ابا کو حج کروایا، پکا مکان بنوایا، اور تو اور اپنے بڑے بھائی کے بچوں کو بھی تعلیمی اور ہر سطح پر ان کا ساتھ دے کر انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کیا تھا۔ ان سالوں کی بدیسی نے اور مسلسل محنت شاکا نے بھی اسے اپنے مقصد سے ہٹنے نہ دیا۔ پاکستان میں سب کو اپنی جگہ سیٹ کرنے کے بعد بھی اس کی ہمت میں کوئی کمی نہ آئی تھی، بلکہ کچھ اور کر لینے کا جذبہ جنون بننے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اماں ابا کے اصرار کے باوجود وہ ایک مرتبہ بھی پاکستان نہ لوٹ سکا تھا۔ آگے اور آگے منزلیں سر کر لینے کی ابدی خواہش کے ذرائع پر عمل کرتا رہا، اور بہت کامیاب بھی رہا تھا۔ اور آج سے 10 سال پہلے اماں نے اپنی قسم دے کر اس سے شادی کر لینے کا وعدہ کیا تھا۔ سو اس نے بہت سوچ بچار کر کے مسلم اٹیلین فیملی کی لڑکی سے شادی کر لی تھی، اور اب اس کے 9 سالہ اور 5 سالہ 2 بچے تھے۔ وہ مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا کہ اماں جی کی اچانک علالت کی خبر نے جیسے اس کے سرد وجود میں محبت کی کوئی چنگاری سی گرا دی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنا گھر، ماں باپ، بہن بھائی یاد آنے لگے، اور اماں جی اور ان کی گمگشتہ محبت یکدم ہی سینے میں دل بن کر دھڑکنے لگی تھی۔ سو اس نے واپسی میں تاخیر نہیں کی۔ تنگی وقت کے باعث وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ نہ لا سکا، اور محاورتاً اڑتا ہوا پاکستان پہنچا تھا۔ اپنے شہر اور اپنے قصبے تک پہنچنے تک گزری ساتیں اس کی آنکھوں میں آنسو بنتی رہیں، اور اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ جڑیں آخر اپنی زمین میں رہنا پسند کرتی ہیں۔ اس کے لوٹ آنے سے اماں جی کے وجود میں کوئی زندگی نہیں جاگی تھی۔ اس نے دن رات آئی سی روم میں ماں کے قدموں سے لپٹ لپٹ کر بے تحاشا آنسو بہائے، انہیں اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ خود ساختہ جدائی کی معافیا مانگتا رہا مگر بے سود۔ آخر اس کے آنے کے 1 ہفتے بعد اماں جی اسی خاموشی کے ساتھ ابدی نیند سو گئیں۔ وہ قطرہ قطرہ موم بنا آنسوؤں کی صورت پگھلتا رہا۔ تدفین سویم تک اسے کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ بس جب ماں کی یاد ستاتی تو قبرستان میں جا کر قبر کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرتا رہتا۔ یہ حقیقت تھی کہ دیار غیر میں تنہا رہتے ہوئے بھی اس نے نماز، تلاوت، قرآن اور شرعی احکام سے روح گردانی نہ کی تھی، بلکہ اور زیادہ عبادت کر کے اپنے رب سے قرب حاصل کرنے کا ذوق و شوق برقرار رکھا تھا۔ اس دن بھی وہ کافی دیر تک تلاوت کر کے بخشتا رہا، پھر یوں ہی ٹہلتے ٹہلتے قبرستان کی دوسری طرف نکل آیا۔ قبرستان کی دیوار کے ساتھ بہتی نہر، کنارے لگے چھتنار درخت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا سے جیسے اس کے اندر توانائی سی بھر دی تھی۔ اسی نہر پر تو وہ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ نہانے آیا کرتا تھا۔ اس کے اندر بچپن، لڑکپن کی حسین یادیں ہلکورے لینے لگی تھی۔ وہ دھیمے قدم اٹھاتا چلتا رہا۔ ماضی کو سوچتا اس کی یادوں کے سیلاب کو یکدم سے بریک لگا تھا۔ قبرستان کی حدود ختم ہو چکی تھی، اور برسوں پرانی مسجد نور فاطمہ اپنے سفید وجود کو لیے آج بھی قائم تھی، جس کے ارد گرد چھوٹی سی آبادی تھی، مگر اب اس آبادی کا دائرہ کار بڑھ چکا تھا۔ مسجد کے سفید محرابی ماتھے پر کنندہ نام اور اس مسجد نے یکدم ہی اس کے بھولے بسرے جوانی کے ایام کو اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ مسجد نور فاطمہ اور ان کے پیش امام نور الہی اس کے تصور میں آ گئے، اور ساتھ ہی ایک شرارہ سا لبکہ تھا اس کے وجود میں۔ جینی پارکنز، اس کی بھولی بسری محبت، اس کی گمگشتہ حیات، اس کی چاہت، اس کی یاد رفتگاں۔ وہ لڑکھڑایا، سینے میں ہوک سی اٹھی۔ پھر وہ نور فاطمہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ احساس سود زیاں کی اچانک ہونے والی یلغار نے جیسے اس ٹھنڈے بے حس اور صفاقی کی حدود کو چھوتے ہوئے ہاشم رضا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چشم تصور میں یکدم ہی جینی پارکنز آ کر کھڑی ہوئی، چمپئی رنگت اور سرمگی آنکھیں، وہ آنکھیں جن کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ تخلیق کائنات نے بطور خاص ہیروں کے چھوٹے چھوٹے لشکارے مارتے ہوئے ذرات اس کی آنکھوں میں بھر دیے ہیں، جس کی چکا چوند مخاطب کے چہرے کو بھی جلا بخشتی تھی۔ دل مہینوں سالوں بعد اچانک اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا، حالانکہ وہ اسے بھلانا نہیں چاہتا تھا، مگر جانے کیوں عرصہ دراز ہوا وہ جو اس کی محبت تھی، اس کے زندہ رہنے کا جواز تھی، خود بخود بھولتی گئی، ایسے کہ کبھی اس کی محبت دوبارہ سے دل میں نہ جاگی، نہ اس کی جدائی نے تڑپایا، نہ اس کے سنگ گزرتے ہوئے ماہ سال نے اسے اپنا احساس دلایا۔ ساتھ جینے مرنے کے وہ وعدے جو انہوں نے کیے تھے ہوا ہو گئے تھے۔ اسی مسجد کے پیش امام تو ان کی محبت کے گواہ بنے تھے۔ انہوں نے ہی تو جینی اور ہاشم کی رضا سے اسے مسلمان کیا تھا، اسے پابند کیا تھا کہ ایک نو مسلم کو دائرہ اسلام میں لانا خوش بختی سہی، مگر اب اس کا خیال رکھنا،
اس کا سہارا بننا، اسے تحفظ دینا اور اسے زوجیت میں لانا۔ اب اس کا وہ وعدہ جو وہ اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، کچھ وقت گزر جانے تک، اپنے قدموں اور فیصلوں پر جم جانے تک، پھر وہ اپنی محبت کو اپنے نام دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ جینی مسرور ہے، شادمان ہے، خوشی اس کے روم روم سے پھوٹ رہی ہے۔ اس کے سیاہ گنے بال، خوشنما سر پر سفید جارجٹ کا دوپٹہ، حجاب کی صورت، اس کے ملح چہرے پر خوشی، محبت کو پا لینے کا جذبہ، دین اسلام کو سمجھ لینے کا عزم چمک رہا ہے۔ پاکیزہ ماحول، دل کی سچی گواہیاں، سفید ریش، نور امام صاحب، نادیدہ فرشتوں کی آمد، نور بکھر رہا ہے، فضا بھی مہک رہی ہے۔ اب تم، ہاں ہاشم رضا، تم اپنی رضا سے اپنی محبت کو اسلامی نام دو، جو اب اس کا پہلا حق ہے۔ پیش امام صاحب کی ٹھنڈی آواز کانوں میں گونجی۔ میں اسے اپنا آپ یکدم ہی معتبر لگنے لگا۔ ہاں بیٹا، یہ بچی تمہاری محبت کے ساتھ ساتھ اپنی رضا اور رغبت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی ہے۔ تم نے بھی اعتراف کیا ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی۔ اب تم آزاد نہیں پابند ہو گئے ہو کہ اپنی مانگے جانے والی مدت کے بعد پہلا کام اسے عقد میں لینے کا کرو گے۔ اسے اس کا حق معاشرے میں مقام دلانا تمہارا کام ہے، لہٰذا اب تم ہی اس کو نام دو۔ بس تو پھر ٹھیک ہے۔ ہاشم کو اپنا وعدہ یاد آیا۔ امام صاحب، آج سے اس کا نام نور فاطمہ ہے، دین کا نور، ایمان کا نور، میری زندگی کا نور۔ برسوں پہلے کے الفاظ اس کے لبوں سے ادا ہونے لگے۔ وہ ندامت کے کنویں میں گرنے لگا۔ شرمندگی، دھوکہ دینے کے اذیت ناک احساس پچھتاوا بن کر اس کی ذات کے گرد لپٹنے لگا۔ کاش، اے کاش، یا اللہ، کتنی بڑی بھول ہو گئی ہے مجھ سے۔ میں نے ایک معصوم لڑکی کو ہی نہیں، تجھے، تیرے حبیب کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ پلٹ کر اسے دیکھا، نہ خبر لی، جانے کس حالت کو پہنچی ہوگی وہ۔ یا خدا، یہ کیا گناہ کر بیٹھا میں۔ وہ بلک بلک گیا۔ اشک ندامت آنکھوں سے گر گر کر اس کا دامن بھگونے لگے۔ اسے سب یاد آ گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ابھی پل بھر پہلے کی بات ہو۔ اسے یاد آیا، اس کے دیے نام کو جینی نے کسی تعویذ کی طرح اپنے ماتھے پر سجا لیا تھا۔ ہاشم، تم دیکھنا، میں اس ایمان کے نور کی تابناکی کبھی کم نہیں ہونے دوں گی۔ اب اللہ اور اس کا رسول میرے ساتھ ہے، پھر تمہاری ذات، تمہاری محبت، میرا استقلال۔ دین اسلام کی راہ میں کتنی دشواریاں آئیں، یا تم تک پہنچنے کی راہ میں کتنی بدنامیاں میرے حصے میں آئیں، اب کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ مجھے میرے ارادوں سے نہیں پھیر سکتی۔ تصور میں جینی کی پرعزم آواز گونجی۔ میں رب کی رضا کے ساتھ زندگی کی آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گی، سوائے موت کے، اور اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی طاقت مجھے تم سے جدا نہیں کر سکتی۔ اللہ تم دونوں کو دین کی سمجھ دے، تمہارے راستے آسان ہو۔ لو اب یہ کھجور کھا کر منہ میٹھا کرو۔ پیش امام صاحب نے چھوٹی سی رکابی آگے کی، پھر تینوں نے ایک کھجور منہ میں ڈالی، مگر اس سے پہلے امام صاحب نے نو مسلم نور فاطمہ کو بسم اللہ پڑھائی، ساتھ ہی اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دو، مجھ سے کتنی بڑی بھول ہو گئی، بلکہ بھول کہاں، یہ خطا ہے، خطا جان کر کی جانے والی، خطا عمدن، جس کی کوئی معافی تلافی نہیں۔ دھوکہ، فریب، بدنیتی، جھوٹ، کتنے نوکیلے پتھر اس کے اپنے گناہ نوکیلے پتھر بن کر اس کی روح میں چبھنے لگے تھے۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ احساس ندامت آگ کے شعلے بن بن کر اسے چاٹنے لگے تھے۔ کرب و اذیت کو برداشت کرتا وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ احساس ندامت نے آ گھیرا تھا، یا ظالم کی دراز رسی کھچ جانے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ وہ قصبہ ضلع جہلم میں واقع تھا، جہاں ہاشم رضا نے ایک دیہی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ سب سے بڑے بھائی، پھر یکے بعد دیگرے 5 بہنیں، اور آخر میں ہاشم۔ ان کے گھر میں دینی تعلیمات کا اہتمام تو ہوتا تھا، مگر دنیاوی تعلیم کا رواج بالکل بھی نہ تھا۔ مگر ہاشم کو شروع سے پڑھنے کا شوق تھا۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ وہ مولوی صاحب سے اردو، انگریزی بھی پڑھتا تھا۔ پھر یہ اس کی خوش نصیبی ٹھہری تھی کہ انہی دنوں گاؤں میں حکومت کی طرف سے مڈل اسکول کا قیام عمل میں لایا گیا، جو بتدریج بڑھتے بڑھتے سیکنڈری ہائر اسکول میں تبدیل ہو گیا تھا۔ ہاشم نے میٹرک اسی اسکول سے کیا تھا۔ آگے تعلیم کے لیے وہ اس کا دوست خرم لاہور جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ خرم ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا تھا، اور ہاشم کا دوست 8ویں کلاس سے بنا تھا۔ ان کے قصبے کے آخر میں واقع قبرستان کے بعد ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی آبادی تھی، جس کے ساتھ ساتھ کرسچن کالونی تھی۔ اس سنگم کی مناسبت سے اس کالونی کا نام مسلم اینڈ موسیٰ کالونی پڑ گیا تھا۔ ہاشم کو گھر والوں کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بچپن، لڑکپن اور پھر نوجوانی کے دن اس نے اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ اس نہر میں نہاتے، کھیلتے اور کودتے بتائے، اور کبھی اس سے آگے نہیں گیا تھا۔ مگر جب خرم نے اس کے اسکول میں ایڈمیشن لیا تو ہم جماعت ہونے کے ناطے دونوں میں دوستی ہو گئی، جو میٹرک تک پکی دوستی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب ہاشم کئی مرتبہ خرم کے ساتھ اس کے گھر بھی گیا تھا، اور وہیں پہلی بار اس نے جینی پارکنز کو دیکھا تھا۔ جینی شوخ و چنچل مزاج رکھنے والی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی،
جیسے قدرت نے خود اپنی ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا۔ چمپئی رنگت، کنول نین جو از حد سرمگی تھے، بھرے بھرے رسیلے ہونٹ، سیاہ ناگن جیسی زلفیں، مناسب ڈیل ڈول، حد درجہ رکھ رکھاؤ والی مگر خوش مزاج جینی پہلے دن ہی ہاشم کے دل میں اتر گئی۔ عشق نہ پوچھے ذات والی کہاوت دونوں پر صادق آئی۔ عشق نہ پوچھے ذات والی کہاوت دونوں پر صادق آتی تھی۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نوجوانی کی موز اور محبت بہت خاموش انداز میں آگے بڑھتی رہی۔ پھر خرم نے ایک دن راز پوچھ لیا تھا۔ اس دن وہ فارغ تھے، لہٰذا ندی پر چلے آئے تھے اور دل بھر کر مزے کرنے کے بعد درختوں کے نیچے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہاشم، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے، سچ بتائیے گا۔ خرم نے آلو کے پراٹھے کا نوالا منہ میں رکھا۔ تو ہی میرا سچا پکا یار ہے، بھلا کچھ تجھ سے چھپا ہے؟ ہاشم نے جواب دیا، ہاں مگر۔ خرم کو ہچکچایا۔ تم اور جینی جس راستے پر چل رہے ہو وہ عشق ہے، محبت ہے، پیار ہے، اور یہ جذبے کوئی برے نہیں، مگر کبھی تم دونوں نے اپنے درمیان کھڑی مذہب کی دیوار کے بارے میں کچھ سوچا ہے؟ خرم نے ایک ہی سوال میں اپنی دوستی، محبت، ہمدردی سمو دی تھی۔ اسے اپنے دوست کی بھلائی بھی عزیز تھی اور اپنی ہم مذہب جینی کا بھی خیال تھا۔ ہاشم کا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ یہ اس موضوع پر تو کبھی ان دونوں نے کچھ سوچا ہی نہیں تھا، مگر یہ ایک پرپیچ راستہ تھا، دشوار گزار مرحلہ، کانٹوں بھری راہ، مگر دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ خرم کے احساس دلانے کے بعد ہاشم نے مختلف ملاقات کے مراحل میں جینی سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا تھا۔ راستے کی مشکلات کا علم دونوں کو تھا، مگر کم عمری اور ناتجربہ کاری نے انہیں کوئی حل مہیا نہ کیا تھا۔ ہاشم کو تو پہلی بات پر کہ وہ ایک غیر مسلم کی محبت میں گرفتار ہے سن کر اپنے گھر والوں کی شدت پسندانہ رد عمل کی توقع تھی، مگر جینی کو بھی ایسی ہی صورتحال سے گزرنا پڑتا۔ مگر ابھی وقت ہے کہہ کر دونوں پریمی شتر مرغ کی طرح ریت میں سر دیے رہے۔ ہاشم اور خرم نے لاہور سے M.Com ساتھ کیا، ساتھ ہی کمپیوٹر کورسز، اور جینی نے ہاسٹل میں رہ کر اپنی تعلیم مکمل کی تھی۔ اب دین و دنیا، معاشرہ، سماج اپنے تمام تر اچھے اور برے رویوں کے ساتھ دونوں کے سامنے تھا۔ در حقیقت مشکل گزار لمحات تو اب آنے تھے، اور گھنٹوں بحث و مباحثے کے باوجود وہ کسی ایک نتیجے پر متفق نہ ہو پائے تھے کبھی جینی کوئی آئیڈیا دلاتی اور ہاشم رد کر دیتا، کبھی ہاشم کوئی راز ہو جاتا تو جینی کو پسند نہ آتی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب دونوں ایک کیفے میں ملاقات کر رہے تھے تو اچانک ہی ہاشم نے جینی کو مسلمان ہونے کی دعوت دے ڈالی۔ جینی چند لمحے تو شاکڈ ہی رہی، پھر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے سوچنے کی مہلت مانگی۔ ہفتہ 10-15 دن دونوں طرف خاموشی سی رہی، مگر ہاشم یہ تجویز پیش کر کے خود کو ایک پختہ راسخ العقیدہ مسلمان ثابت کر چکا تھا۔ اپنی دانست میں ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنا بہت ہی ثواب کا کام تھا، مگر اس کے بعد ہونے والی ملاقات محبت کے درمیان پہلی بار نا اتفاقی کا معجب قرار پائی۔ جینی ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی تھی، اسے بھی اپنے مذہب سے اتنا ہی لگاؤ تھا جتنا ہاشم کو۔ پھر کیوں صرف وہ قربانی دے، وہ بھی اپنے مذہب کی؟ کیا عورت ہونا قربان ہونے کا دوسرا نام ہے؟ پھر وہ کیوں مسلمان ہو؟ ہاشم کیوں نہیں کرسچن ہو جاتا؟ ہاشم، تم نے مجھے مسلمان ہونے کی دعوت دی، ہم اہل کتاب ہیں مگر ہمارا دین الگ الگ ہے۔ میں بھی اپنے عیسائی ہونے پر اتنا ہی فخر کرتی ہوں جتنا کہ تم مسلمان ہونے پر۔ پھر ترک دین میں کیوں کروں؟ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو تم بھی تو میری خاطر عیسائیت قبول کر سکتے ہو۔ آج میں تمہیں دعوت دیتی ہوں، بولو کیا تم میرے لیے یہ قربانی دے سکتے ہو؟ جینی نے بہت صاف انداز میں بات مکمل کی، اور ہاشم وہ تو چیخ اٹھا، تم لاکھ میری محبت سہی مگر میں نعوذ باللہ نہیں، کبھی نہیں۔ وہ جارحانہ انداز میں چیخا تھا۔ تو بس اتنی ہی برداشت کی ہمت تھی ہاشم؟ بس یوں ہی عشق میں سر دھڑ کی بازی لگا لینے کی بات کرتے تھے؟ وہ سوالیہ نشان بن گئی۔ محبت، عشق اپنی جگہ، مگر لادین ہونے کا مطلب جانتی ہو کیا ہے؟ ہمارے مذہب میں مرتد اسے مرتد کہتے ہیں، جس کی سزا موت ہے۔ موت مجھے قبول ہے، ایک مومن ہوں، موت حقیقت ہے، آنی ہے، مگر ایسی ذلت، ایسی رسوائی، معاذ اللہ میں باز آیا اس محبت سے جو مجھے میرے مذہب سے، میرے خدا سے، میرے رسول سے الگ کر دے۔ یہ سچ تھا، وہ ایک سچا راسخ العقیدہ مسلمان تھا۔ بچپن سے تربیت ہی ایسی لی تھی کہ ہر کام میں اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت کو فوقیت دی جاتی تھی، سو یہ عمل وہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں ہاشم رضا اللہ کو حاضر و ناظر جان کر آج اور ابھی تم سے اپنی محبت سے دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ دو ٹوک لہجے میں گویا ہوا۔ تو پھر مسٹر ہاشم، ایسے ہی کچھ خیالات میرے اپنے مذہب کے بارے میں بھی ہیں، لہٰذا آج سے میں خود بھی یہ ٹاپک ہمیشہ کے لیے کلوز کرتی ہوں۔ وہ دونوں آگے پیچھے روانہ ہوئے، مگر اس طرح کہ دونوں اپنی اپنی دانست میں سرخرو ہوئے، اور اس واقعے کے کچھ دن بعد ہی اسے قطر میں اپلائی کی جاب کا نوٹس آ گیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر قطر چلا آیا۔ 2 سال کے اندر اندر اس کی 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، اور
जिगर के मर्ज में मुब्तला बड़े भाई इंतकाल कर गए। हाशिम रिपोर्ट बना काम करता रहा, काम और इबादत बस, ये दो अमल और मजीद घरेलू अमूर के लिए रकम कमाना। अब तो इसकी जिम्मेदारियों में बड़े भाइयों के बच्चों का भी इजाफा हो चुका था, मगर जब कभी दिल के हाथों मजबूर होकर वो अपनी चाहत को याद करता तो इसका दिल जैसे रुक सा जाता। जितनी तल्ख ये सच्चाई थी उतनी ही सच्ची उसकी मोहब्बत थी। मोहब्बत के दर्जे से आगे 2 कदम आगे बढ़ाई थी। वो खुद को दीवाना वार जैनी के इश्क में फना होते देख रहा था। इश्क की, हिज्र की तवील रात और महबूब की खामोश जामिद मोहब्बत उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थी। मगर एक पल के जरा बराबर साथ के लिए भी खुद को ऐसी सूरत हाल में तब्दीली मजहब के लिए राजी न पाता था। भला महबूब हकीकी के आगे महबूब मिजाजी की क्या हैसियत थी। और ये इन्हीं दिनों की बात है कि जब वो एक माह के लिए वतन लौटा था खुर्रम इससे मिलने आया तो साथ ही जैनी का पैगाम भी लाया था। वो इससे मुलाकात करना चाहती थी। इसके पास भी टाइम कम था, सो वो दोनों मिले। इसकी प्यासी आंखों में आप ही आप सुकून सा भरने लगा था। उसकी मोहब्बत उसके सामने थी। ये मुलाकात 2 नौ उम्र कच्ची उम्र के महबूब की मुलाकात न थी। एक समझदार मैच्योर जोड़ा मिल रहा था। बहुत ही उधर उधर की बातों के बाद जैनी गोया हुई थी। हाशिम, तुम जानते हो मैंने तुमसे क्यों मिलना चाहा? आसान जवाब है जैनी, तुम मेरे बगैर बेचैन जो होगी। हाशिम ने नपे तुले अल्फाज में कहा। नहीं, जैनी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। हाशिम, हमारी मोहब्बत सच्ची है, जज्बे भी पाक हैं, मगर इसके बावजूद मैं तुमसे इतनी नाराज थी कि तुमने किस कदर लापरवाही से मुझे मुसलमान हो जाने को कहा। गोया तुम समझते थे कि मैं फौरन तुम्हारी दावत कबूल कर लूंगी, मगर इसके बरक्स जब मैंने तुमको अपने मजहब में शामिल होने की दावत दी तो तुम्हारा लहजा गुस्सीला और फैसला अटल था। मैंने मोहलत मांगी, दिनों सोचा समझा परखा और डावाडोल रही। तुमने लम्हे में ही मेरी बात सुनी, मिनट में फैसला कर दिया मुझसे अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी का। आखिर ऐसा क्यों किया तुमने? कुछ तो था तुम्हारे अंदाज में, तुम्हारे मजहब में, तुम्हारी शरीयत में कि तुमने पल की पल में बचपन की मोहब्बत खत्म कर दी। वो सांस लेने को रुकी। हाशिम का रोम रोम सवाल बन गया था। वो जान लेना चाहता था कि आखिर जैनी क्या कहने जा रही है। हाशिम, हमारे बिछड़ने के बाद मैंने तुम्हारी जुदाई तो कबूल कर ली, मगर तुम्हारा अपने मजहब के बारे में इतना शदीद मुजाहरा करना कबूल नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया, दीनी कुतुब का मुताला करना शुरू किया, और 6 माह बाद मुझ पर यह अक्ता खुला कि ये तो सच है कि दीन इस्लाम एक मुकम्मल दीन है। फिर मैंने मस्जिद नूर फातिमा जाना शुरू किया और पेश इमाम साहब से दीनी मालूमात का खजाना अपने आंचल में भरना शुरू किया। वो एक आलम बा अमल हैं। उन्होंने मेरी कई तरह की कजी क्यों किया, कैसे किया, इसे खूब तशरीह की कि मेरी आंखों से जाहिलियत के पर्दे सरकने लगे। उनके मशवरे पर मैंने अंग्रेजी तर्जुमा कुरान बा तफसीर पढ़ा और मेरे अंदर दीन इस्लाम की सच्चाई जन्म लेने लगी। अब मैं बहुत ज्यादा तो नहीं मगर बड़ी हद तक दीन इस्लाम से मुतासिर हो चुकी हूँ, लिहाजा इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मगर ठहरो, पूरी बात सुनो। हाशिम के उछल पड़ने की कैफियत को देखकर वो रुकी नहीं। मैं हल्का इस्लाम में दाखिल होना चाहती हूँ, मगर ये मेरा दिल, मेरी रूह, मेरा खुदा जानता है कि इस तब्दीली मजहब की बुनियाद तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारी रफाकत का हसूल भी नहीं। मैं अपनी आफियत संवारने के लिए मुसलमान होना चाहती हूँ और इस मरहले में तुम्हारा तावन दरकार है। बहुत बहुत मुबारक हो जैनी कि तुम हक को सच की तलाश में निकली, सोचा, परखा, समझा और अब अमल करने जा रही हो। मेरा दिल, मेरी आंखें, मेरा मजहब, मेरा खुदा सब तुम्हें कबूल करते हैं। और दूसरे दिन दोनों मस्जिद नूर फातिमा जा पहुंचे, जहां जैनी ने बारज़ा और रग़बत दीन इस्लाम कबूल किया। वहीं हाशिम ने उसे अपना लेने की ख्वाहिश का इजहार भी किया, मगर चूंकि अभी उसकी जिम्मेदारियों को उसे पूरा करना था, सो इसने जैनी से पेश इमाम से खुद अपने खुदा से, रसूल और अपने आप से वादा लिया था कि कदमों पर सही तौर पर खड़ा होते ही वो जैनी को अपनाएगा। ये खबर इतनी बड़ी थी कि वो खुर्रम से कुछ न छुपा पाया था। लेकिन तुम तो चले जाओगे। फिर इस्लाम कबूल कर लेने का राज खुलते ही जैनी के लिए जो मुश्किलात खड़ी होंगी वो अकेली कैसे निपटेगी? मेरा मशवरा है कि तुम कुछ भी करके इससे निकाह करके इसे अपने घर ले जाओ। खुर्रम ने मुखलिसाना मशवरा दिया था और जिस वक्त वो अम्मा से बात करने जा रहा था तो अब्बा के कहे जुमले ने इसके कदम जकड़ लिए थे। हस्बे मामूल अम्मा के अंदेशे थे और जवाब में अब्बा इन्हें समझा रहे थे, तू अल्लाह पर भरोसा रख, हाशिम बड़ा समझदार है, तो बिल्कुल फिक्र न कर। पहले इन 3 बेटों को अपने अपने घर का कर, फिर उसका बंदोबस्त भी कर देते हैं। और भला कब इंसान अपनी जड़ों से कटकर रह सकता है? अव्वल आखिर एक न एक दिन वो अपने असल की तरफ पलट आता है। और अगर नूर फातिमा अपने फैसले से ताइब होकर अपने असल की तरफ पलट गई तो इसका, उसके आने वाले दिनों का, उसकी पैदा होने वाली नस्ल का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या दीन होगा? और फिर माँ की गोद तो बच्चे की पहली दर्सगाह होती है। वो लाशऊरी तौर पर अपने अकायद बच्चों पर लागू करती है। अगर कभी किसी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में शैतान के फैलाए जाने वाले जाल में आकर नूर फातिमा जैनी बन गई तो
تو اس کی نسل ہی تباہ ہو جائے گی۔ تب اس شیطان انگیز خیال نے ہاشم کے دماغ میں جنم لیا تھا۔ شیطان صریحاً دشمن ہے حضرت انسان کا۔ اس نے وسوسے ہاشم کے دل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ سوچ سوچ کر تھک رہا تھا۔ کبھی جینی کی راہ پر خطر کا سوچ کر اس کے ساتھ دینے کا ارادہ باندھتا، کبھی اسے احساس ستانے لگتا کہ زندگی کے طویل سفر پر گھر کسی کمزور لمحے کی گرفت میں آ کر لاشعوری طور پر صحیح جینی اپنے اصل کی طرف پلٹی تو کیا بات ہے ہاشم؟ اماں نے ناشتہ دیا اور اسے متفکر دیکھ کے بولی، جی اماں کچھ نہیں۔ وہ چونکا، پھر بات بنائی، بس اب کچھ دن باقی ہیں جانے میں آپ سے جدا ہونے کا خیال آ رہا ہے۔ اس نے وہیں ماں کی گود میں سر رکھ دیا اور مامتا نے اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ ادھر جینی نے گو کہ اپنے قبول اسلام کا اظہار تو نہیں کیا تھا، مگر اب اس نے اپنے آپ کو مضبوط بھی کر لیا تھا۔ دین اسلام کی وحدانیت نے اسے ہر خوف سے بری کر دیا تھا۔ وہ ببانگ دہل اعلان قبول اسلام کو ظاہر کرنا چاہتی تھی، مگر یہ ہاشم کی ہی بیجا پیش قدمی تھی کہ وہ ابھی اسے اظہار سے روک رہا تھا۔ وجہ ظاہر تھی، بقول اس کے کہ وہ مکمل محفوظ ہو جانے کے راستے ڈھونڈ رہا تھا۔ پیش امام خرم اور خود جینی اور اس کی خواہش تھی کہ وہ نکاح کر لے تاکہ اس کے جانے کے بعد اٹھ کھڑی ہونے والی صورتحال اگر خراب ہو تو ہاشم کے نام کا سہارا جینی کی حفاظت بن سکے۔ مگر جانے کیوں ابھی بھی دل کے چاہنے کے باوجود کون سی قوت تھی کہ وہ نکاح جیسے حفظ ما تقدم فیصلے پر اسے روک رہی تھی۔ اس کے جانے کے دن بھی کم تھے جب حسب معمول ملاقات میں نور فاطمہ نے اسے زور دلایا کہ اب ہم نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اگر گھر والوں کے رویے خراب دیکھوں گی تو کسی ہاسٹل میں منتقل ہو جاؤں گی۔ میں اب کسی سے نہیں ڈرتی۔ دین اسلام کی زندہ سچائی نے میرے اندر کے تمام خوف ختم کر دیے ہیں۔ وہ دین ہے سمیٹ لینے والا، بے خوف کر دینے والا۔ مگر سماج معاشرہ یہ بھی ایک حقیقت ہے انہیں بتانے کے لیے کہ مجھے تمہارا نام چاہیے۔ ہم بالغ ہیں، سوچ سمجھ کر کورٹ میرج اور نکاح کر رہے ہیں۔ نور فاطمہ نے بہت زور دیا، تم میری ایک بات مانو گی؟ اچانک ہی ہاشم نے فیصلہ کیا تھا۔ بولو کیا چاہتے ہو تم؟ نور فاطمہ نے بڑے نرم لہجے میں جواب دیا۔ عشق حقیقی کی چاہت قرب نے اور عشق مجازی کی موجودگی نے اسے بہت بہادر بنا دیا تھا۔ میں ہاشم ہچکچایا۔ چند لمحے کی خاموشی ہوئی۔ لفظوں نے زبان پر آ کر دم توڑ دیا۔ اگر نور فاطمہ کو یہ غلط لگا تو وہ ناراض ہو جائے گی۔ دل نے کرہا کر محبت کا ہاتھ تھاما، لیکن میری تشریح بھی تو ضروری ہے۔ دماغ نے توجہی پیش کی۔ نور فاطمہ حیران تھی، خاموش تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بار، صرف ایک بار اپنے یسوع مسیح کے سامنے، میرا مطلب ہے، ہاشم کچھ دیر ٹھہرا لفظوں کا سہارا لینے کے لیے، اپنی سوچ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم صرف ایک مرتبہ مجھے چرچ میں لے جا کر اعتراف کرو کہ تم دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہو، اپنے یسوع کے سامنے، اپنی عبادت گاہ جہاں تمہارا ظاہر تمہارا باطن سب کچھ سچ کی صورت ہو۔ انسان سب سے جھوٹ بول سکتا ہے مگر اپنے آبائی دین، اپنی عبادت گاہ میں اپنے رب کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ انسانی جبلت ہے۔ بس میں تمہاری روح کی سچائی کا اطمینان چاہتا ہوں۔ بالآخر بہت نپے تلے الفاظ کا سہارا لے کر ہاشم رضا نے اپنی دلی خواہش کو اس کے روبرو ظاہر کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتی بے یقینی اس کے لفظوں سے ظاہر ہوئی، بے اعتمادی اس کا کھوکھلا مردہ فلسفہ۔ نور فاطمہ کتنی دیر خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اسے کھوجتی رہی۔ اس طرح کی افسوس، غم، غصے کی ایک ہلکی سی بھی لکیر اس کی آنکھوں میں اتری نہ چہرے پر، جبکہ ہاشم کا پہلا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ بلند و بالا عمارت کی صورت کھڑی ریت کی دیوار بن گئی تھی، بے وقت، بے دام، کمزور، بھربھری مٹی کی طرح۔ اس کا جسم شکست خوردہ ہو کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اس کی روح میں فلک شگاف گڑھے بن گئے تھے۔ ہاشم کی سوچ، اس کے خیالات، اس کے الفاظ کے تیر تیز دھار آلے کی طرح روح میں نشتر چبو رہے تھے۔ اتنی بے وقتی، عجیب ڈوب مرنے جیسی کیفیت کا شکار ہو گئی تھی وہ۔ اول تو دین اسلام میں داخل ہوتے ہی ایک پر اعتماد تحفظ عشق حقیقی کی، عشق رسول کی محبت کی صورت میں اسے ملی تھی۔ وہ نو مسلم تھی مگر راسخ العقیدہ مسلمان کی طرح اسوہ حسنہ کا مطالعہ کر رہی تھی۔ اسے تو اپنی گزاری زندگی ایک محیب اندھیرا معلوم ہونے لگی تھی۔ پھر سچے دین کا، سچے راستے پر اسوہ رسول پر چلنے والا یہ پیدائشی مسلمان، جس کا عقیدہ اتنا کچا تھا، اتنا بودا، بھربھرا کے محض اپنی زندگی کے لیے، اپنی تشفیع و تسلی کے لیے خدا اور اس کے رسول خدا کے گھر کیے گئے عہد کو کمزور جان رہا تھا۔ بھلا اس سے زیادہ بے توقیری، اس سے زیادہ بدگمانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دین اسلام تو بڑا انسان دوست مذہب ہے۔ ابھی کچھ دن ہوئے اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ بڑے سے بڑا گناہ کر لینے کے باوجود رب تعالیٰ محض سجدے میں گر کر استغفار کرنے والوں کو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کی طرح پاک صاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک مسلمان بھلا کیسے شک کر سکتا ہے؟ دین بنیاد ہے، ہاشم بنیاد پر شک کر سکتا ہے تو پھر اس کی ذات کیا معنی رکھتی ہے؟ نور فاطمہ کسی سنگی مجسمے کی طرح جامد تھی۔ پھر کچھ لمحے سرکے، ہاشم کی بے چینی نے خدشات کا روپ دھارا۔ کچھ تو بولو تم،
हाशिम ने उसका हाथ थाम कर हिलाया। नूर फातिमा ने गहरा सांस लिया, उसके हाथ से अपना हाथ नरमी से अलग किया, खुश्क हलक को तर किया। उसकी बड़ी बड़ी सुरमगी आंखों में चमकते शरारों के बीच दो मीठी मीठी बूंदें नमूदार हुईं, मगर उसने कमाल जब्त से इन आंसुओं को पी लिया, ऐसे कि उसकी रूह तक झंझना गई। उसकी शिकस्त खोर्दगी खुद उसने अपने टूटे दिल में छुपा ली। फिर बोली, और इस तरह बोली कि अंदर की तमाम तर शिकस्त और रीख्त के बावजूद उसका लहजा नरम रहा। बस इतनी सी ख्वाहिश है तुम्हारी हाशिम, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। चलो अभी चलते हैं। तुमने बुरा तो नहीं मनाया? हाशिम मिनमिनाया। कुछ भी था, उसे एहसास हो रहा था ये गलत है, सरासर गलत। भला एक मुसलमान को दीगर मज़ाहिब के तौर कसम लेने की कहाँ इजाजत थी? दीन में, अकायद में, किसी भी मसलिक में। मगर शायद उसकी नजर में ये जैनी का इम्तिहान था कि वो अपने यसू के सामने भी मुसलमान होने का इकरार करे। नहीं, अब मुझे किसी भी नुकसान का अफसोस नहीं। उसने अपना पर्स उठाया और खड़ी हो गई। हाशिम ने बिल पे किया और तेज तेज कदमों से बाहर निकल आया। उनका ये सफर बिल्कुल खामोशी में तय हुआ था। हाशिम ने फिर कोई बात की, न नूर फातिमा ने, और शायद अब कहने सुनने को बचा भी क्या था। इन सालों में पहली बार नूर फातिमा को एहसास हो रहा था कि मोहब्बत का ये सफर और हम सफर चुनकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। और हाशिम अपने तिए मसरूर था कि अब हर तरह की पुरएतमादी इक़दामात के बाद वो जाने से पहले अम्मा से अपनी मोहब्बत को शेयर करेगा, और उसे यकीन था कि इस तमाम तर सूरत हाल को सुनकर घर वाले मान जाएंगे। उसकी दानिश में रावी चैन ही चैन लिख रहा था। वो लाहौर के एक मसरूफ तरीन शाहरा पर वाक़ चर्च पहुंचे थे। हाशिम के साथ कदम उठाते इसका वजूद एक भारी पत्थर की तरह हो गया था। या अल्लाह, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। भला रोशनी से अंधेरे का सफर कभी सूदमंद रहा है? वो सरापा आंसू बनी धीरे धीरे कदम उठाती चर्च की तवील राहदारी अबूर करती एन सलेब पर चढ़ी, यस्सु मसीह की शबीह के आगे आ खड़ी हुई। फिर उसने हाशिम के बेहद करीब होकर बोलना शुरू किया। हाशिम, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तसल्ली के लिए यहाँ आई हूँ। तुम यही चाहते थे ना कि मैं अपने साबका खुदावंद के आगे भी इकरार करके तुम्हें मुतमईन करूं, ताकि तुम इस सोच से छुटकारा पा सको कि मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में दाखिल होने के बाद किसी कमजोर लम्हे की गिरफ्त में आकर तुम्हारी नस्ल को अपने साबिका अकायद से बहरामंद न करूं। तो सुन लो, कबूल इस्लाम के बाद के पहले लम्हे से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और तादम मर्ग रहूंगी। ये यकीन तुम्हें दिलाना पड़ रहा है, जबकि मेरे माबूद बरहक ने तो महज दिल से 3 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लेने के बाद पहली घड़ी से मुझे अपने दामन में भर लिया है। मगर ये भी तो हकीकत है कि वो रब करीम है, माफ करने वाला, बख्शने वाला, तौफीक देने वाला, कबूल करने वाला। और तुम तो इंसान हो, महज अंदेशों में घिरे एक कमजोर इंसान। अब तो तुम्हारी तसल्ली हो गई है ना? चलें। वापसी में जाने क्यों अपनी बात मनवाने के बावजूद हाशिम रजा का सर आप ही झुक गया और नूर फातिमा सर उठाए अलम बरदार शहसवार की तरह खड़ी थी। मगर अब कुछ यूं था कि उसकी मोहब्बत दूर कहीं दूर रह गई थी, इससे आगे, बहुत आगे। हाशिम की इस हरकत ने उसे अपने मकसद हयात यानी इस्लाम की बेतवज्जही ने गिरा दिया था। मैं बहुत जल्द ही अम्मा से बात करता हूँ नूर फातिमा, लेकिन अब मुझे तुमसे कुछ कहना है हाशिम। वो दोनों चलते हुए एक पार्क तक आ गए थे, जहां एक संगी बेंच पर बैठकर हाशिम ने फालूदे का गिलास इसे दिया था, जिसे नूर फातिमा ने एक तरफ रख दिया था। हाँ हाँ कहो, बंदा हाजिर है, हाशिम ने हंसते हुए जवाब दिया। नूर फातिमा चंद लम्हे अपने हाथों को तकती रही, लकीरों को समझने की नाकाम कोशिश या फिर खाली जहन की सी कैफियत। वो कुछ भी जज नहीं कर पा रही थी, मगर महबूब मिजाजी की इस हरकत ने उसे दोराहे पर ला खड़ा किया था। उसके एक तरफ खाई और एक तरफ कुआं वाली बात हरगिज नहीं थी, बल्कि अब तो हाशिम का हाथ था कि दीन मोहम्मदी की चादर ओढ़ कर उसे अपनी जिंदगी गुलजार बनानी थी। ऐलान करना था हल्का बगोश इस्लाम होने का और जवां मर्दी से, ईमान की ताकत से अपने घर वालों, अपने साबिका मजहब वालों की तरफ से उठते मसाइब का। मगर ये क्या था कि महबूब मिजाजी ने सफर शुरू होने से पहले ही इसे बेएतबार कर दिया था। तो सुनो हाशिम रजा, आज अभी इसी वक्त मैं तुमसे, तुम्हारी मोहब्बत से दस्तबरदारी का ऐलान करती हूँ। मुझे तुम्हारी कशफहमी पर अफसोस भी है और इस हरकत पर अफसोस। तुम तो पैदाइशी मुसलमान हो ना, फिर ये ज़ईफुल एतकादी क्यों? भला अल्लाह रब्बुल इज्जत से बढ़कर कोई गवाह हो सकता है? भला उस मोहम्मद से ज्यादा कौन गवाही दे सकता है जिसे काफिर भी अमीन और सादिक कहकर पुकारते थे? फिर भला इतनी रोशनी, इतनी पुरनूर रोशनी के बाद, इतनी सच्ची गवाही के बाद इस अहदो करार, इस कसम की क्या हैसियत है? ये फैल, ये कसम लेकर तुमने मुझसे ही नहीं अपने रब से भी बेवफाई की है। वो मुनसिफ है, कादिर मुतल्लिक है। मैं नहीं जानती कि वो तुम्हें इस फैल पर माफ करेगा या नहीं, मगर अब एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से मैं तुम्हें इस कजरवी पर माफ नहीं कर सकती। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मैं दीन इस्लाम की राह में आने वाली हर मुश्किल का सामना खुद कर लूंगी। मुझे अब तुम जैसे कमजोर अकीदा इंसान की जरूरत नहीं रही। अपनी ख्वाहिश बयान करने के पहले लफ्ज अदा करते ही तुम मेरी निगाहों से गिर गए थे। मेरी मोहब्बत हवा हो गई थी।
بھلا ایک حقیقی محبت کا دعویٰ کرنے والے محبوب مجازی نے محض اپنی انا، اپنی سوچ، اپنی تسلی کی خاطر اپنے رب کو بھلا دیا؟ مجھے یقین ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنے سے تمہیں خود اپنی ذات گناہگار نظر آئے گی۔ خدا را استغفار کرو، معافی مانگو اپنے رب سے، کفارہ ادا کرو۔ یہ آخری ملاقات ہے ہماری، آج میں نے تمہیں تمہارے گناہ پر معاف کیا، بھلا تم میری عصمت کی، میرے جذبوں کی، میری ذات کی کیا حفاظت کرو گے؟ میں دعا گو رہوں گی تمہارے لیے۔ مگر اب محبوب مجازی کی اس کم فہمی نے مجھے اور محبوب حقیقی کی طرف متوجہ کر دیا ہے، میں اسی سے رجوع کروں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔ نور فاطمہ نے آنسو بھری آواز میں بات ختم کی۔ نور، نور رکو، میری بات سنو، میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ تم نے مجھے لفظوں سے جو آئینہ دکھا دیا، اس میں میری ذات عیب ناک ہے، غلیظ ہے۔ یا اللہ، میں نے کتنا بڑا گناہ کر دیا، گناہ صغیرہ۔ میں اپنے رب سے رو رو کر استغفار کروں گا۔ آخر میں نے خدا کے وجود کو نعوذ باللہ جھٹلایا ہے۔ مجھے میرا مالک جو سزا دے منظور، مگر اس سفر میں میری آنکھیں کھولنے کے بعد تنہا تو نہ چھوڑو۔ اس کے بعد نور فاطمہ ملی، نہ ہی ہاشم رضا میں اتنی ہمت ہوئی کہ وہ اس با کردار مسلمان عورت سے ملتا۔ زندگی یکدم سے تپتا صحرا بن گئی اور وہ ندامت کا بوجھ ڈھونڈتا، آبلہ پا تنہا روسیا مسافر۔ ایسی بے قراری تھی، ایسی بے چینی وجود میں بھر گئی تھی کہ سوائے استغفار سے اسے کچھ یاد نہ رہتا۔ حتیٰ کہ ماں باپ، گھر، وطن، نور فاطمہ سبھی ایک دعا میں ڈھل گئے، تسبیح بن گئے استغفار کی۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اس نے جان توڑ محنت کی، آگے آگے نکلنے کی یوں ہی محنت شاکا کرتا وہ اٹلی جا پہنچا۔ یکے بعد دیگرے تمام مسائل کو حل کرتا رہا، مگر پلٹ کر پاکستان آیا نہ ہی آنے کا سوچا۔ جانے قدرت نے یہ اس پر کرم کیا تھا یا رحم کہ وہ نور فاطمہ سمیت ہر قصے کو بھلا چکا تھا، اور اب 22 سال بعد آج وہ اس مسجد کو دیکھ کر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ اپنی گم گشتہ محبت، اپنے کرتوت، شاید اب تک خدا نے اس کی رسی ڈھیلی کی ہوئی تھی جو اب شاید کھینچی جانے والی تھی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے نرم فوار جیسے پانی کی چھینٹیں منہ پر لگنے سے اسے ہوش آیا تھا۔ عصر کا وقت ہونے کا سبب نمازی مسجد پہنچے تھے اور ایک انجان شخص کو مسجد کی سیڑھیوں پر بے ہوش پا کر اسے ہوش ملا رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ مسلمہ سوالات تھے، اس نے سب کے جواب دیے، پھر ان کے ساتھ ہی باجماعت نماز ادا کی اور ذکر میں مشغول ہو گیا۔ یہی جگہ تھی، ممبر کے سیدھے ہاتھ پر چھوٹی سی چوکی کے پیچھے پیش امام نور الہی نے اسے مسلمان کیا تھا۔ اسی جگہ 2 قدم کے فاصلے پر تھا جہاں پر اس نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر نور فاطمہ کو اپنی زوجیت میں لینے کا وعدہ کیا تھا۔ تزئین و آرائش بدل چکی تھی، مسجد وسیع ہو چکی تھی، نور الہی صاحب کی جگہ کسی دوسرے پیش امام نے لے لی تھی، مگر اب بھی اس کی بند آنکھوں کے پیچھے وہی تصویر تھی۔ وہ بت ٹوٹے وجود کے ساتھ مسجد سے نکلا۔ خرم کو تلاش کرنے میں اسے کچھ دقت ہوئی، مگر آخر کار وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہاشم کو گلے سے لگا کر بھی خرم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم کہاں غائب ہو گئے ہو میرے دوست؟ پھر اس کے پوچھنے پر خرم نے گلوگیر لہجے میں کہانی کو وہیں سے جوڑا جسے وہ ادھورا چھوڑ کر فرار ہو گیا تھا۔ جینی کے قبول اسلام کی خبر صرف اس کے گھر پر ہی نہیں بلکہ تمام اہلیان بستی پر ایک شوق کی صورت اتری تھی۔ برادری کے لڑکے سرپنچ تو اس کے مارنے کو ثواب قرار دے رہے تھے۔ بڑی بوڑھی عورتوں نے اسے اپنی پناہ میں لے کر اس پر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ وہ اپنی ناسمجھی کا جواز بنا کر ترک اسلام کر دے اور پھر سے عیسائیت میں داخل ہو جائے، مقدس بائبل پر ہاتھ رکھ کر اپنی نادانی تسلیم کر لے، چرچ جا کر فادر کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کی غلطی تسلیم کر لے تاکہ وہ چرچ اور فادر کی پناہ میں آ جائے، پھر یسوع مسیح خود اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر جینی کو مرنا قبول تھا، مگر یہ سب قبول نہیں تھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کرتی کہ میں مر جاؤں گی مگر دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ اپنے مذہب کی خاطر یسوع بھی صلیب پر زندہ چڑھائے گئے تھے۔ اب اگر میں اسلام کی راہ میں ماری جاؤں تو کیا برا ہے؟ پہلے اس کا دانا پانی بند کر کے قید میں رکھا گیا، پھر اس کے اہل خانہ کا بائیکاٹ کیا گیا، انہیں اپنے گھر سے، اپنی بستی سے نکلنا پڑا، سماجی رابطے توڑ دیے گئے۔ باپ نے شرمندگی سے بچنے کے لیے اسے خوب مارا، پھر دیوانہ وار نہر میں کود گیا۔ اس کے اپنے بھائی بھاوج بستی والوں کے ساتھ مل کر اس کی جان کے در پہ تھے۔ دونوں بڑی بہنوں کو طلاق کی دھمکی دے کر گھر سے نکال دیا گیا تھا اور وہ روتے بلکتے بچوں کو سامنے لا لا کر نور فاطمہ کو مجبور کرتی کہ وہ دوبارہ عیسائی ہو کر رہبانیت اختیار کر لے تاکہ راہبہ بننے کے بعد اس کی جان بخشی کی جائے اور وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں، اپنے شوہروں کے پاس۔ مگر وہ نور تھی، ہر درخواست کے بعد بہت رسان سے دعوت اسلام دیتی۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ کوئی وقت جانا تھا کہ وہ قتل کر دی جاتی ہاشم کی محبت میں،
اسلام کی محبت میں، ہاشم کی محبت میں، اسلام کی محبت میں وہ جو قربانی دے رہی تھی تو تم اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتے تھے۔ پھر اس کی زندگی بچانے کی خاطر ایک رات ماں بہنوں نے اسے بہت مشکل سے بستی سے نکالا۔ وہ پیش امام صاحب کی پناہ میں چلی آئی، جہاں مسجد سے ملحق قبرستان کے درمیانی راستے پر اسے حجرہ دے دیا گیا۔ یہاں وہ محفوظ تھی۔ اہل بستی اب بھی اس کے خون کے پیاسے تھے اور کئی مرتبہ مختلف طریقوں سے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، مگر ایک نامعلوم قوت تھی کہ ہر بار وہ زخمی ہونے کے باوجود بچ جاتی اور پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آتی۔ پیش امام صاحب نے اسے پوری تعلیم و تربیت دی، پھر درس قرآن کے لیے آنے والے بچوں کو اسی کی طرف منتقل کر دیا۔ رفتہ رفتہ وہ دنیا سے مکمل طور پر کٹ کر دین الہی میں مشغول ہو گئی۔ نماز، قرآن، فقہ، درس، اسلامی کتب، بچوں کو دین کی سوجھ بوجھ سکھانا، وہ چلتا پھرتا مکتب بن گئی۔ اسے صبح ایک وقت کھانے اور 3 کپڑوں کے علاوہ کوئی حاجت نہ رہی تھی، اور یہ ذمہ داری پیش امام صاحب بخوبی پوری کر رہے تھے۔ اور اصل کمال تو یہ ہے کہ ہاشم پوری زندگی کئی کمزور لمحے آنے پر بھی اس نے اپنے لبوں پر تمہارا نام نہیں آنے دیا تاکہ تم بدنام نہ ہو جاؤ۔ پاس وفا اور پاس شریعت میں اس نے اپنی ذات کو اس حد تک بھلا دیا کہ اسے خود اپنا ہوش نہ رہا۔ مسلسل ذکر اللہ اور مشغول اذکار نے دل و ذہن اور روح کی پاکیزگی نے اسے اللہ کی نیک بندی کا مرتبہ عطا کر دیا تھا۔ اس کی زبان میں سچ اترتا تھا۔ یہ ایک معجزہ ہی تو تھا کہ نو مسلم کی حد درجہ عبادت، رضائیت سے اسلام دوست سلوک نے اس پر اپنے کرم کی بارش کر دی۔ اس کا ظاہر باطن شفاف ہو گیا، ہر جا ہر سو اللہ ہی اللہ تھا۔ جبھی تو وہ جو کہہ دیتی وہ قدرت عطا کر دیتی۔ یہ رب کی شان اس کی عطا ٹھہری۔ قمر بھائی کی بچی مرتے دم اس کے پاس لے جائی گئی۔ نور فاطمہ نے اسے دیکھا اور پھر کچھ پڑھا، پھونکا اور پھر سفر کا اشارہ دیا۔ اللہ 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کی ماں کو خوشخبری دو۔ پھر زمانے نے دیکھا، عرصہ 2 ماہ بعد ہی وہی بچی ناظرہ کی تعلیم لینے نور فاطمہ کے پاس پہنچی تھی۔ اب وہ نور فاطمہ سے نور اماں، حاجن اماں، اللہ والی اماں کہلانے لگی، اور اسے یہ لقب دینے والے وہ لوگ تھے جو اپنے اپنے مسائل لے کر اس تک آتے تھے۔ وہ انہیں قرآن کے ذریعے راہ نجات بتاتی تھی۔ کئی مرتبہ اس کے کہے مبہم جملوں نے سچ کا لبادہ اوڑا، لہٰذا اب اس کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہو گئی تھی، لہٰذا جو کہتی وہ پورا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ جینی پارکنز اللہ کی چہیتی مقرب بندی بن کر نور روشنی پھیلاتی رہی۔ یہ سلسلہ کم و بیش 20 سال چلا، اور اب سے 2 سال پہلے ایک رات تہجد ادا کرتے ہوئے وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس طرح کہ اس کا مشک بار جستے خاکی پھولوں کی طرح مہک رہا تھا۔ سانس رک چکی تھی، مگر ایک نادیدہ آواز اس طرح اذکار میں ذکر کر رہی تھی، اس کی خواہش پر اسے اسی حجرے میں دفنایا گیا۔ آؤ تم بھی چل کر زیارت کر لو۔ ہاشم خرم کی سنگت میں کسی گناہگار کی طرح، کسی مجرم کی طرح لرزیدہ قدموں سے اس نیم کے گھنے درخت تلے پہنچا تھا، جس کے گھنیرے سائے اہل مزار کو ٹھنڈی چھاؤں دے رہے تھے۔ سادہ سی کچی قبر جس کے سرہانے لگے لکڑی کا سال خود کتبہ، جس پر خوبصورت الفاظ میں بندی ناچیز نور فاطمہ کو نندا تھا، خاک میں گل گلزار سو رہا تھا۔ ہاشم نے کچی قبر پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں میں امٹتے آنسو مٹی کو گیلا کرنے لگے تو کتبے پر مزید تحریر تھا، اللہ میری عبادت کو قبول کرے، میں ناچیز کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والی جینی پارکنز جیسے عشق مزاجی کے سفر سے عشق حقیقی کا راستہ مل گیا تھا۔ اللہ میری عبادت کو قبول کرے، میں ناچیز کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والی جینی پارکنز جیسے عشق مزاجی کے سفر سے عشق حقیقی کا راستہ مل گیا تھا۔ اس نور سے روشنی نے مجھے میرے منصب تک پہنچا دیا، مجھے نور فاطمہ بنا دیا۔ ہاشم کسی بچے کی طرح بلک بلک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایک منظر اجاگر ہو رہا تھا۔ ندامت، پشیمانی، گمراہی، ناقبت اندیشی کسی کوڑے کی طرح اس کی روح پر لگ رہے تھے۔ اس کی رسی کھینچی جا چکی تھی، تبھی تو اس کے ہوش و حواس جاتے رہے تھے۔ وہ جنون میں مبتلا ہو گیا تھا، خرد غالب آ گیا تھا۔ جبھی تو اب وہ زمانے سے، گھر بیوی بچوں سے، حتیٰ کہ خود سے بھی بیگانہ ہو گیا تھا۔ رونا اور گڑگڑانا، معافی طلب کرنا اسے یاد رہا تھا۔ گویا زمانے کی نظر میں وہ پاگل ٹھہرا تھا، مگر یہی دیوانگی تھی کہ جو اسے احساس دلاتی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا، شرک کا، اور یہ ایک ایسا کبھی فعل ہے جس کی معافی نہیں۔ اب آخری سانس آنے تک وہ دیوانگی میں فرزانگی کی باتیں کرتا ہے۔ بے شک شرک کی کوئی معافی نہیں، اور اس فرزانگی میں کچی قبر کو نہیں بھولتا، اسے اسی احترام سے صاف کرتا ہے جس سے وہ اس کی مرشد کی قبر ہو۔